ہندوستان کے ہر مسلمان پر یہ اس کا اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ غریب نواز کے احسانات کو کبھی فراموش نہ کرے۔ سلطان الہند غریب نواز ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے کہ جن کی بدولت ہندوستان کے چپے چپے میں اسلام کی چمک اور رمک باقی ہے۔ آج سرکار غریب نواز کو وصال فرمائے 800 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن ان کی محبت میں لوگوں کے اندر کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ ہر زمانہ آتا ہے، ہر نئی نسل آتی ہے اور ان کی محبت کی فراوانی ویسی ہی نظر آتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ محبوب بندے وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کبھی ختم نہیں فرماتا، ان کے نام کو، ان کے نشان کو ہمیشہ برقرار رکھتا۔ بہت ساری کرسیاں آئیں گئیں، کتنے حکومت کیے اور چلے گئے، کچھ تو بادشاہ آئے 40 سال 50 سال بھی حکومت کیے، لیکن اب ان کی تاریخ جاننے والے لوگ بھی کم رہ گئے۔ کسی حاشیے میں ان کا نام لکھا ہوگا، بلکہ دور کیوں جائے، فی الحال ہم زمانے کو دیکھتے ہیں، 5 سال حکومت کرنے والا اتنے نشے میں، غرور میں، نہ جانے کیا کیا اپنے دبدبے دکھاتا ہے، لیکن جب اس کی میعاد ختم ہو جائے اور عمر ڈھلنے کو آ جائے تو پھر کسی اخبار کی چھوٹی سی کٹنگ میں بھی نام نہیں آتا، کسی کچرے کے ڈبے میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ وہ حکومتیں ہیں جو طاقت کے بل بوتے پر آئیں یا پھر مال و دولت اور حرص و طمع کے بل بوتے پر آئیں، لیکن سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت وہ ہے جو عشق رسول کے بل بوتے پر آئی، اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کے بل بوتے پر آئی، جس کی وجہ سے آج تک سینوں پر ان کی حکومت طاری ہے، جاری ہے اور ساری رہے گی انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی ولادت سے لے کر مختصر سی تاریخ میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے بعد آج عرس غریب نواز کا ایک میسج آپ کے درمیان نشر کرنا چاہتا ہوں۔ سنجر کا وہ علاقہ جہاں آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کو سنجری بھی کہا جاتا ہے۔ سنجر وہ ایک محلے کا نام تھا، ایک چھوٹی سی بستی جہاں پر آباد تھی، لیکن آپ کو بتاؤں وہ علاقہ ایسا ہے، تاریخ میں لکھا گیا ہے، میں نے اور دوسرے علاقوں کے بارے میں تو نہیں پڑھا، لیکن سنجر کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ پورے سنجر میں رہنے والا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس کی تہجد قضا ہوتی ہو۔ سنجر کا علاقہ ایسا تھا کہ ہر گھر کا ہر فرد تہجد کی نماز کا پابند تھا۔ جس محلے میں آپ کی ولادت ہوئی، ایک بار ایسا اتفاق ہوا، آپ کے والد حضرت غیاث الدین، نام سنا ہوگا، اتفاق ایسا ہوا کہ تہجد کو اٹھنے والے لوگ جو ہے وہ فجر سے پہلے اٹھتے اور اپنی تہجد کی نماز ادا کرتے، اس کے بعد تھوڑی تسبیح اور ذکر و اذکار کے بعد فجر کی اذان ہوتی، نماز پڑھتے، یہ وہاں کا معمول تھا۔ تو رات کو معمول کے مطابق جب سنجر کے لوگ تہجد کے لیے اٹھے تو زیادہ اجالا ہو چکا تھا، اجالا اتنا ہو چکا تھا کہ فجر محسوس ہونے لگ گئی۔ تو اسے بڑا افسوس ہوا اٹھنے والے کو کہ آج ہماری تہجد قضا ہو گئی، کہ غفلت ہو گئی۔ پھر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ہر کسی کو دیکھا، گھر سے کوئی نکل رہا ہے، کوئی ادھر سے نکل رہا ہے، جس سے بھی پوچھو تو پتا چل رہا ہے اس نے بھی تہجد نہیں پڑھی، اس نے بھی نہیں پڑھی، سب کی قضا ہے۔ اجالا اتنا ہو گیا، اتفاق سے سارے لوگوں کا یہ ہجوم جمع ہوتا ہوتا ایک گھر کی طرف آیا۔ ایک 95 سال کے بزرگ وہاں پر تھے، 95 ایئر، وہ تہجد کے لیے وہ اٹھے تو انہوں نے بھی اجالا دیکھا اور مجمع کو دیکھا کہ ہر کوئی پریشان ہے کہ آج ہماری سب کی تہجد کیسے چھوٹ سکتی ہے۔ تو اس بوڑھے بزرگ کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ ایسا کیسے ہو گیا، آج سب کے ساتھ اتفاق۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میاں، کون کہتا ہے کہ تہجد چھوٹ گئی، تہجد کا وقت باقی ہے ابھی۔ یہ گھڑیوں کا زمانہ نہیں تھا کہ گھڑی دیکھ کر کے فوراً پہچان لیں کہ 3 بج رہے ہیں 4 بج رہے ہیں، وہ تو آسمان کے اجالے کو دیکھ کر کے ہی وقت طے کرتے تھے۔ اس 95 سال کے بزرگ نے کہا، کون کہتا ہے تہجد چھوٹ گئی؟ کہا میاں دیکھتے نہیں اتنا اجالا ہو گیا۔ اس بزرگ نے کہا یہ اجالا فجر کا نہیں ہے، کوئی اور اجالا ہے، یہ فجر کا اجالا نہیں ہے جو فجر ہوتی ہے۔ تو کہا اور کون سا اجالا ہے؟
تو وہ کہنے لگے چلو میرے ساتھ. سارا مجمع ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. تو وہ ایک گھر سے اتنا اجالا آ رہا تھا, وہ حضرت غیاث الدین کا گھر تھا. رات کے وقت حضرت غیاث الدین, ان کے گھر سے, ان کی چھت سے اتنا اجالا آ رہا تھا کہ لگتا تھا کہ صبح ہو چکی اور اکثر کی تہجد قضا ہو گئی. تو سب لوگ جب وہاں پر جمع ہوئے اور دروازے کو دستک دیا, غیاث الدین باہر آؤ. جب وہ باہر آئے تو پوچھا کیا ہے تمہارے گھر میں؟ کہا آج بیٹے کی ولادت ہوئی جس کا نام حسن رکھا گیا ہے, وہی غریب نواز کی ولادت تھی. جس گھڑی غریب نواز کی ولادت ہوئی, سنجر کا علاقہ جو رات کے وقت تھا وہ پورا روشن ہو چکا تھا. پھر مجھے بتاؤ میرے عزیزوں, غریب نواز جب ہند میں قدم رکھے تو پھر یہاں کفر و شرک کا اندھیرا کیسے رہ سکے؟ ظاہر سی بات ہے, انہوں نے جہاں قدم رکھا وہاں روشنی ہی روشنی آئی. اور 800 سال کے بعد آج ان کا ذکر جہاں کرتے ہیں وہاں بھی روشنی ہی روشنی, اجالا ہی اجالا ہے. تو یہ تو ولادت کا ان کا واقعہ تھا, جس شان سے مولا کریم نے ان کی ولادت عطا کی ہے. ان کے گھر میں ان کی ماں بھی پرہیزگار, ان کے والد بھی پرہیزگار, اور دونوں صحیح ان نسب سادات میں سے ہیں. حضرت غریب نواز حسینی سادات میں سے تھے. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی اور والد بھی دونوں سادات میں سے تھے. لیکن آپ کی زندگی بہت تیزی سے جو بڑھتی گئی, آپ کی عمر 14 سال کی تھی جب ہی آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا, اور آپ کے کندھوں پر ایک بڑا بوجھ آیا کہ اپنے گھر کو دیکھنا ہے اور بھی دیگر ذمہ داریاں ہیں. تو والدہ نے ان کے شوہر کی طرف سے جو وراثت ملی تھی وہ جلد سے جلد اپنے اولاد میں تقسیم کر دیا. حضرت سرکار غریب نواز کے وراثت میں ایک باغیچہ آیا جو انگوروں کا باغیچہ تھا. تو اس باغیچے کی دیکھ بھال آپ نے اپنا مشغلہ بنا لیا کہ اب میں اسی باغیچے کو دیکھتا ہوں اور اسی میں میرا گزر بسر چلے گا. جبکہ آپ حافظ قرآن ہو چکے تھے 7 سال کی عمر میں, 14 سال کی عمر میں باغیچے کی دیکھ بھال کرتے تھے. ایک اور حیرت انگیز چیز میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ باغیچے میں جاتے تو کرتے کیا تھے, باغیچے میں جا کر بیٹھتے اور قرآن پاک کھولتے اور تلاوت اتنے اچھے انداز میں کہ سارے لوگ جھوم جائیں. قرآن پاک بھرپور تلاوت کر کے بند کرتے, شام ہو جاتی. اتفاق ایسا کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند دنوں کے بعد دیکھا کہ ان کے باغیچے میں جو پتے گرتے ہیں, کچرا گرتا ہے, جھاڑنا تو پڑتا ہے. تو آپ جب صبح آتے تھے تو سب کا سب جھاڑا ہوا ہوتا تھا, سب جگہ ایک جگہ جمع کیا ہوتا, درختوں کو پانی دیا گیا ہے اور سب کچھ باغیچہ صاف ستھرا ہے. آپ نے دیکھا کہ کون خادم مل گیا نیا, میں تو اکیلا باغیچے کی رکھوالی کرتا تھا. دوسرے دن آئے, دوسرے دن بھی پتے سب صاف ہے, درختوں کو پانی دیا گیا ہے. 3 دن تک آپ نے دیکھا. اس کے بعد آپ نے سوچا کہ کوئی میرے باغیچے میں داخل ہو رہا ہے, اور کون ہے جو میرے باغیچے میں یہ پتے سب کچرا اٹھاتا اور پانی بھی دے کر جاتا ہے. تو آپ نے ایک دن اچانک رات کے وقت باغیچے میں آنے کا ارادہ فرمایا. رات کے وقت باغیچے میں اچانک آئے تو پتوں کے جھاڑنے کی آواز آ رہی تھی, کوئی جھاڑو سے جھاڑ رہا ہے اور درختوں کو پانی دے رہا. حضرت غریب نواز اپنے باغیچے کے دروازے کے قریب ہی کھڑے ہو کر کے پکارتے ہیں کہ جو کوئی بھی میرے باغیچے میں آیا ہے فوراً کے فوراً میرے پاس آ جائے. کون ہے وہ, اور میری اجازت کے بغیر کون یہ جھاڑو جھاڑ رہا ہے؟ تو تھوڑی دیر کے لیے جھاڑنے کی آواز رک گئی, پانی کی آواز رک گئی. پھر آپ نے دوبارہ پکارا, تیسری مرتبہ پکارا تو سامنے کچھ شخصیات آئی. وہ عام لوگ نہیں تھے, وہ جنات تھے. ان کی شکلیں اتنی بڑی بڑی, وہ اپنے مخصوص لباس میں تھے. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو, تم کون لوگ ہو؟ کہا ہم قوم جنات سے ہیں. کہا یہ میرے باغیچے کی صفائی تم کیوں کر رہے ہو, تم کیوں کر رہے ہو؟ وہ جنات کہتے ہیں اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہے ہر شاگرد اپنے استاد کی کوئی خدمت ضرور کر سکتا ہے. کہا یہ کون سی نسبت ہے؟ کہا ہم برسوں سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, برسوں سے قرآن پاک. مومن بھی ہوتے ہیں جنات میں, کافر بھی ہوتے ہیں جنات میں, تو مومن جنات کی بات چل رہی ہے. ہم برسوں سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ہمیں تجوید کا علم نہیں تھا.
صبح سے شام تک جو آپ باغیچے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم بغور اس تلاوت کو سن کر اپنی تجوید درست کرتے ہیں، ہمارے مخارج، ہماری تجوید درست ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے آپ ہمارے استاد ہیں، اور استاد کے باغیچے کی صفائی کرنا کون سی بری بات ہے؟ میرے عزیزو، یہاں تو بابا لوگ بیٹھے ہوں گے 40 دن کا عمل کر کے، جن کو قبضے میں کر لیں، موکل آ جائے، چراغ رگڑے تو آ جائے، کائے کے لیے میاں؟ ارے نہیں، کچھ کام کروائیں گے لوگوں کو، یہ بیوقوف بنانے کے کتنے بزنس چلتے رہتے ہیں۔ وہ تو سرکار غریب نواز قرآن کی تلاوت کریں تو جنات خدمت کے لیے حاضر ہو جائیں۔ میرے عزیزو، یہ بات بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، جنات سے کئی زیادہ پاور تمہیں عطا فرمایا، لیکن جو لوگ اپنی طاقت اور اپنی حیثیت کو سمجھے بغیر موکل اور جنات کو قبضے میں کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا عملیات کر کے خود کو تباہ کرتے ہیں، یہ خام خیالی ہے۔ ضرورت نہیں، تم اپنے پاور، اپنی طاقت کو بڑھاؤ۔ ذکر الہی سے تمہاری روح اتنی پاورفل ہو سکتی ہے کہ ہزاروں جنات تمہاری شاگردی پر فخر کریں گے، ہاں، تمہاری غلامی اور تمہاری خدمت پر فخر کریں گے، یہ ضرورت نہیں۔ اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان واقعات میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں سفر زیادہ کیے۔ سفر یہ پکنک والا سفر نہیں ہے کہ ایسے ہی کہیں جا کر کے گھوم پھر کر کے آئے۔ ان کا سفر دینی سفر ہوتا، جس جگہ سے گزرتے وہاں لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرتے، سب کو دامن اسلام سے وابستہ کروا کے جاتے۔ آپ نے اپنی زندگی پاک میں جو سفر کی وہ بغداد کا، نیشاپور کا، سمرقند، بخارا اور مصر، اس کے بعد مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، پیدل سفر کرتے تھے، پیدل سفر۔ آپ کے سفر کی جو مقدار ہے وہ 17 سال لگتی ہے، 17 سال۔ اور اس 17 سال میں ایسا نہیں کہ کنٹینیو سفر کرتے چلے جائیں، بیچ بیچ میں جن بڑے اولیاء کرام کی خانقاہیں آتی وہاں بیٹھتے، مجاہدے کرتے۔ کئی جگہ آپ کے چلے ہیں، مجاہدے عبادات کرتے ہوئے وہ اپنا سفر جاری رکھتے تھے۔ بغداد کا سفر کیا، نیشاپور کا سفر کیا، پھر ہارون ایک جگہ ہے وہاں پہنچے تو اپنے پیر و مرشد کو پایا، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی، اور ان کی صحبت میں خود مکہ اور مدینے کا سفر بھی کیا۔ پھر ایک وقت وہ آیا جب آپ اپنے وطن لوٹے، کئی سال کے بعد بے قراری بہت زیادہ ہو گئی، آپ کو بے قراری بے چینی ہونے لگی، تو آپ پھر مدینے کے سفر پر چل پڑے۔ جب آپ مدینہ طیبہ کے سفر پر گئے تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حاضری دی، اور رات کو سو رہے تھے، خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ حسن معین الدین، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تجھے ہند کی ولایت عطا کی۔ ہندوستان وہ کبھی آئے نہیں تھے، ہندوستان آئے نہیں تھے۔ سرکار غریب نواز کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمیر کا نام بھی بتایا کہ یہ تمہارا مسکن ہوگا، یہ تمہارا ماما ہوگا، یہاں پر تم رہو گے۔ دوسرے دن حضرت غریب نواز فرماتے، مجھے یہ وسوسہ تھا کہ یہ سفر کیسا ہوگا، راستہ کیسا ہوگا، یہ اجمیر ہے کون سی جگہ، کون سا علاقہ ہوگا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضری دے کر اپنے قیامگاہ پر آئے، سوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر راستے کا نقشہ ان کے سامنے رکھا، کون سے راستے سے وہ گزریں گے، کہاں کہاں سے جائیں گے۔ میرے عزیزوں، اتنی بات ہے کہ میرے آقا جب کسی کو نوازتے ہیں تو ساری سہولیات کے ساتھ نوازتے ہیں۔